اچھا جی، یہاں پہ جو سب سے اہم بات لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ سب سے بڑی بات وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نکاح کرتے ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں سیبہ سے کیا ہے کنواری سے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول سیبہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری چھوٹی بہنیں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کی خیال رکھتی، ان کی تعلیم تربیت کرتی. تو اگر میں کنواری سے کرتا وہ بھی ان کے ساتھ کھیلتی، وہ بھی ویسی ہوتی تو ان کی تربیت نہ ہو پاتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو ہوگی. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے، ہمیں جو سبق پڑھایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو، نوجوان لڑکیوں کو، وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سسرال کی خدمت کرنا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. ہر لڑکی کو پتہ ہے سسرال کی خدمت کرنا میرے پہ فرض نہیں. ہر لڑکی تک یہ بات پہنچا دی گئی. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے جاوید تمہاری بیوی پہ فرض نہیں ہے تمہارے گھر والوں کی خدمت کرنا، اس کے لیے تم لونڈی یا غلام رکھو. آپ نے نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آپ بخوبی اس بات کو سمجھتے تھے کہ لونڈی اور غلام گھر کے کام کر سکتے ہیں، گھرداری نہیں کر سکتے. گھروں کو چلانا گھر والوں کا کام ہوتا ہے کہ نوکر آ کے گھر کے کام کرے گا، گھر نہیں سنبھالے گا. کہ گھر سنبھالنے کے لیے گھر کا فرد چاہیے ہوتا ہے، گھر میں کوئی خاتونیں چاہیے ہوتی ہیں جو گھر کی دیکھ بھال کر سکے، گھر والوں کا خیال رکھ سکے. اور دوسری بڑی بات ہے جو آج کل ہماری بچیاں احتجاج کر رہی ہوتی ہیں کہ بھی ہم کیوں ان کی خدمت کریں جنہوں نے ہمیں پال پوس کے اپنا لڑکا دیا شوہر کے صورت میں. ٹھیک ہے، وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہوتی. بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی، اب جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آ کے احتجاج نہیں کیا، اللہ کے رسول میرے پہ تو فرض نہیں ہے، میں کیوں یہ خدمت سر انجام دوں. وہ چاہتی تو احتجاج ریکارڈ کروا سکتی تھی میرے نبی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہہ سکتی تھی میں کیوں ان کی خدمت کروں، میں کیوں ان کو سنبھالوں، ان کی دیکھ بھال کروں، ان کے کپڑے دھوں، کھانے بناؤں، کنگیاں کروں، ان کے بال سنواروں، ان کی تربیت کروں، ان کو غلط صحیح کی پہچان کیوں کہہ سکتی تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس دور میں عورت بول نہیں سکتی تھی اس لیے وہ خاموش نہیں، ایسا نہیں تھا. میرے نبی کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے آگے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تم چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو، چاہو فسخ کر دو. کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول میں باقی رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں لوگوں کے لیے مثال قائم ہو جائے کہ عورت کو اسلام نے حق دیا ہے وہ اپنی نکاح میں اس کی مرضی کا شامل ہونا ضروری ہے. ولی کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لڑکی کی پسند کا خیال رکھے. ہمارے ہاں لڑکیاں کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک ذرا سی بات پہ بہک جاتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے لیے بہتر کیا ہے، ان کے لیے صحیح کیا ہے نہیں اور کیا غلط ہے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو اتنی سی بات پہ بہک جاتی ہے، کوئی کہہ دیا مجھے اچھی بہت لگتی ہے، فرفتہ ہو جاتی ہے اس پہ، پتہ نہیں اور کتنی اس کو اچھی لگتی ہوں. تو یہ ماں باپ کو اللہ نے اسی لیے سربراہ آپ کا بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھے اور برے کی پہچان کر کے آپ کے لیے بہتر چن سکیں آپ کا جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہاں اس میں آپ کی پسندیدگی شامل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی اگر کچھ ماں باپ یا کچھ ولی ایسے ہیں کہ وہ جبراً نکاح کہیں اور کرنا چاہتے ہیں کسی نشائی سے، کسی فراڈیے سے، کسی سے زمین ہتھیانے کے لیے یا کچھ بھی ایسا، تو لڑکی انکار کرے تو وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں ولی جو ہیں اس کے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ لڑکی اگر خدمت کرتی ہے تو ساس سسر بھی اس کو اپنا خادم اور غلام جیسی حیثیت دینے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھا جاتا. اگر دونوں طرف آنے والی بیٹی کو، بہو کو اپنے گھر کا فرد مان لیا جائے اور جس گھر میں لڑکی جاتی ہے وہ بھی اس گھر کے رہنے والوں کو اپنے گھر کے افراد ماننے لگ جائے تو پھر مسئلے پیدا نہیں ہوتے. ظاہر آپ جب اپنے گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، بھائی سے بھی لڑائی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، بہن سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، امی بھی کبھی آپ کو ڈانٹ لیتی ہیں. تو آپ جب سسرال میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کو نند نے، دیور جیٹھ نے، آپ کے شوہر نے، آپ کی ساس نے کچھ کہہ دیا، اس کو بھی اپنے گھر کا فرد سمجھ کے، اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کے آپ اس کو ہینڈل کریں، اس کو حل کریں. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس نے کہا تو کہا کیوں، کہہ کے جائے کہاں. صحیح ہوا کیوں بنا لیا جاتا ہے اس بات کو؟ بھی ہر گھر میں ہوتا ہے. تو آپ بھائی سے لڑتی ہیں، کبھی جا کے لوگوں سے شکایت کی میں نے اپنے بھائی سے لڑائی کی، اس نے مجھے یوں کہا؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کا فرد ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے. اپنی بہنوں سے لڑائی ہوتی ہے، آپ جا کے لوگوں سے بتاتی ہیں کہ میری بہن مجھے یوں کہتی ہے، اس نے یوں کہا. تو پھر ساسوں کی اور نندوں کی باتیں ہم کیوں اچھالتے ہیں؟
کیونکہ ہم انہیں اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتے اور وہ بھی ہمیں اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتے۔ آپ جب ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں پھر اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا خود سلجھا لینا چاہیے، انا کا پگڑ باندھ کے پھرتے نہیں پھرنا چاہیے کہ میرے قدموں میں کوئی آ کے گرے گا تو معافی ملے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، ان کی شادی سے ہمیں بہت سے آج کے معاشرتی مسائل کا حل ملتا ہے۔